Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is what is the most easiest routine to follow in Ramadan. First of all, I like to tell you کہ جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم سحری کے لیے 10 منٹ 15 منٹس پہلے اٹھیں ایٹ لیسٹ. ویسے تو ہم سب تقریباً 10 to 15 منٹس 20 to 25 منٹس ارلیئر ہی اٹھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ٹائم اٹھتے ہی سستی نہ کریں، بلکہ اس ٹائم جب تک جو بھی آپ کے گھر میں کھانا پکاتی ہیں، چاہے وہ آپ کی والدہ ہیں ایکسیکٹرا جو بھی ہو، جب تک وہ آپ کے لیے سحری کا اہتمام کر رہی ہیں تب تک آپ وضو کریں اور تہجد کی نماز ادا کریں. جس کو اللہ پاک جتنی توفیق دے، 2 نفل 4 نفل 8 نفل 6 نفل، جتنی آپ اللہ پاک آپ کو توفیق دے اس کے حساب سے آپ تہجد کی نماز ادا کریں. اس کے بعد آپ سحری کریں. سحری کرنے کے بعد جب اذان ہو جائے تو کوشش کریں اس ٹائم مسجد کی طرف روانہ ہو جائیں. مسجد میں جانے کے بعد سنت ادا کریں. سنت نماز کے بعد جو بھی آپ کے ذکر اذکار ہیں انہیں کریں. پھر فرض نماز ادا کریں. فرض نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو اور ہمیں چاہیے کہ ہم فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنائیں، رمضان میں بھی اور عام دنوں میں. اس کے بعد ہمیں چاہیے، اور یہ میری دلی خواہش ہے اور یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ تمام سننے والوں سے، کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ لازمی پڑھیں. اللہ پاک نے قرآن پاک اسی لیے نازل کیا تاکہ ہم اسے پڑھیں سمجھیں، اور ہمیں اسے کب سمجھ پائیں گے؟ اب عربی زبان ہم پڑھ تو لیتے ہیں پر ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے قرآن پاک ہمیں اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا ہم سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ، کیا فرما رہے ہیں ہم سے، وہ ہمیں سمجھ نہیں آ پاتی بات. تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ قرآن پاک کو اپنی ترجمے کے ساتھ پڑھیں، چاہے وہ آپ کی زبان اردو ہے، سندھی ہے، انگلش ہے ایکسیکٹرا، جو بھی آپ کی لینگویج ہے آپ کوشش کریں اپنی مدر ٹنگ میں جو ہے وہ قرآن پاک کو سمجھیں، اسے پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنے سے جو آپ کو برکتیں ملیں گی نا، اور جو آپ کو رہنمائیاں ملیں گی، وہ ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. اس کے بعد ظہر عصر کی نماز آپ ادا کریں، ان میں بھی کوئی ذکر اذکار کرنا چاہیں تو کریں. اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد کوشش کریں جو آپ رات کے اذکار کرتے ہیں وہ مغرب کی نماز کے بعد ہی کر لیے جائیں. اور میں کچھ آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ مغرب کی نماز کے بعد 3 اذکار جو ہے نا وہ عادت بنا لیں اپنی. ایک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اور ایک یہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اور نمبر 3 پر ہے اللہم اجرنی من النار. یہ 3 اذکار آپ 10 ٹائمز جو ہے وہ پڑھ لیا کریں، یا 12 ٹائمز جیسا آپ کو ایزی ہو. اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کو پڑھنا اپنا معمول بنائیں. انشاءاللہ فاقہ کشی اور ان سب چیزوں سے آپ محفوظ رہیں گے، اور اس کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں. اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کریں. کوشش کریں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ جب آپ فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ایسے ہے کہ جیسے آپ نے پوری رات عبادت میں گزار دی. فجر اور عشاء کی نماز اگر آپ نے جماعت ادا کی، عشاء کی نماز ادا کریں، تراویحیاں پڑھیں جتنی اللہ پاک آپ کو توفیق دے. اگر آپ ساری پڑھ سکیں تو اس کی تو بات ہی الگ ہے، کوشش کریں تراویحیاں بھی پڑھیں. اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کو پڑھنا اپنا معمول بنائیں، سورہ ملک کی تلاوت کریں، اور جتنا ہو سکے اللہ کو یاد کریں.
اللہ کے لوگوں کے کام آئے. دیکھیں جو بھی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، فرض ادا کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، وہ تو اللہ کے حقوق ہیں. ان سے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا، پر لوگوں کے بھی حقوق ہمیں ادا کرنے ہیں. اگر ہمیں اللہ نے نوازا ہے تو ہمیں اپنے ارد گرد دیکھیں، کوئی ایسا شخص تو نہیں جو کہ سحری نہ کر پاتا ہو، جو کہ جسے افطاری کرنے میں مشکل ہوتی ہو. سفید پوش افراد دیکھیں، ان کی مدد کریں، اور اللہ پاک آپ کو اجر عطا فرمائے گا. اگر آپ اللہ کے لوگوں کی مدد کریں گے، اور جب بھی کسی کی مدد کریں نا، تو ایک میری بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی کسی کی مدد یہ سوچ کر نہ کریں کہ آج ہم اس کے کام آئیں گے تو کل کو یہ بھی ہمارے کام آئے گا. نہ نہ نہ. اونلی یو ہیو ٹو تھنک دیٹ اگر میں اللہ کے بندے کی مدد کروں گا تو اللہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے، کسی کو سوال ڈالنے پر مجبوری نہیں کرے گا. اللہ میری مدد کرے گا، اللہ میری بھی مدد کرے گا. You have only to trust Allah. Allah will do better all the things. جزاک اللہ. جو کچھ غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، وہ سب میری تھیں. جو کچھ تعریفیں بیان کی گئیں، سب اللہ کی تھیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ حافظ.